بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، وہ کون سی 3 ارب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کے نیچے کا دفن کیا ہوا خزانہ نکالیں گے، اور ان شہزادے پر کس طرح کا عذاب آئے گا؟ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیشن گوئیاں موجود ہے۔ حال ہی میں ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر سے ہی ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خود خانہ کعبہ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ البتہ یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے کچھ لوگ کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لیے جائیں گے، جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے بربادی ہوگی بلکہ ان کے جان مال کے لیے بھی تباہی ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی کس طرح سے اسے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے کھانا کیا جائے گا لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے کھانا ہوگا لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ پیارے دوستو، یہ تمام باتیں آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفہ کے 3 بیٹے یعنی 3 خلیفت کے 3 شہزادے کعبے کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کرے اور ان کے درمیان ایک خونی جنگ نہ چھڑ جائے۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے رہنے لگا، کیونکہ اس کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرہم کو مار بھگایا۔ بنو جرہم ہار کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا سارا کا سارا خزانہ، جس میں کعبہ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئی کہ اس کا پتہ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور جب ہم یہاں دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے۔ لیکن دوستو، ایسا نہ ہو پایا اور مکہ قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبہ شریف کا ایک خزانہ جس میں کعبہ کے لیے وقف کیے گئے سونے چاندی میں دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں ہے۔ اس خزانے کی برتھ ویلیو اچھی خاصی ہے، اور کیونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال نہیں لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیز خود کعبہ شریف کے اندر کے فرش میں دفن ہے، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھے کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے ہتھیاروں اور ضروب یعنی مٹی کے بڑے برتن، ان کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی الگ الگ طرح کے ہتھیار بھی شامل ہے جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائی گئی ہے، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائی گئی ہے۔ اس طرح ایک خزانہ اپنے آپ میں پرانا ہونے کے لحاظ سے بھی بے حد قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمتی ہے۔ پیارے دوستو، اس وقت عرب کے جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہے۔ ایک طرف تو عرب میں بہائی فرس اور بے شرم قسم کے کاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، دوسری طرف عرب کے اس علاقے میں موجود مختلف حکومت تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنا دکھاوا اور اپنے شہجت کی فضل خرچی سے کام
کلام پڑھتے خزانوں کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ سنسادھنوں کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر حصے میں جنگ کی وجہ سے بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں بعض طور پر اشارہ موجود ہے کہ علم عرب کی مسلم حکومت بجائے اس کے کہ وہ سنسادھنوں کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کرے، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھیں گے اور یوں خانہ کعبہ کی پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کے الگ الگ خلافت کے 3 شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرم شریف کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی حکومت سنبھالنے والا ایک خاندان جیسا بھی اتہاس رکھتا ہے، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبہ شریف اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ البتہ پچھلے چند سالوں میں اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمت یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سال سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی کے اتہاس کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران ہیں، جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال اور دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھرپور ہے۔ اپنے اس ڈریم کو حاصل کرنے کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی ہے اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں میں بیچ کر اپنے فائدے کے لیے ہی کام کیا ہے۔ اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان ہی شاید وہ شہزادہ ہو جو کعبہ شریف کا دفن کیا خزانہ نکالنے کی کوشش کرے اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کی تقدس پر حرف آ جائے، یا یہ کہے کہ اس میں ابھی بہت وقت باقی ہے، کیونکہ ابھی ان سے بھی آئس اور لبرل سوچ کے شہزادے فیوچر میں آ جائے تو شاید وہ اس کام کو انجام دے اور خود برباد ہو جائے۔ باقی 2 شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹے کو جلد سے جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں پرنس محمد بن سلمان بادشاہ بن جائے تو ان کے بعد ان کے بیٹے شہزادے کی سیٹ سنبھال کر یہ سب کچھ کرے جس کے بارے میں حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علیشان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور ڈسٹربنس پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا، اور اس واقعے کے بعد مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ اس حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا یہ کوئی بہت زیادہ پرسا اور موت کی شخص نہیں ہوگا، اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیت کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء اکرام جنہیں اللہ نے اپنے علم سے علم دیا ہوگا وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایما کے درمیان امام مہدی کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ دوستو، اسی رات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امام مہدی کے دل اور دماغ کو مکمل طور پر اسلام کی جانب پھیر دے گا اور وہ مسلمانوں کی امامت کا بیڑا اٹھا لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبول سے خوف کھا کر عرب کے مسلمان شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائیں گا، اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو سزا دی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کی خوفناک طوفان میں پھنس کر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد شام کے لوگ لشکر کی صورت میں دوبارہ مکہ کی طرف آئیں گے اور امام مہدی کے ہاتھ پر رکن امیر اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کر لیں گے۔ اس کے بعد مشرق سے ایک لشکر جو خراسان سے نکلیں گے اور کالے جھنڈے کے ساتھ ہوں گے وہ بھی امام مہدی کی مدد اور نصرت کے لیے آئیں گے، اور امام مہدی کی قیادت میں یہ تمام لشکر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اسی دوران دجال کا ظہور بھی ہو چکا ہوگا اور امام مہدی ان تمام عرب لشکر کو بھی شکست دیں گے
जो खाने काबा पर कब्जा करके यहाँ का खजाना निकालना चाहेंगे। दोस्तों, हदीस के अल्फाज ए वक्त अरब के उन कमजोर ईमान के मुसलमानों के लिए बेहद मुश्किल होगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर उन अरबों को चुन चुन कर कत्ल कर देगा जो किसी भी लिहाज से खाने काबा को हुर्मत और तकद्दुस का ख्याल जहन में ना रखते हुए यहाँ का खजाना हासिल करना चाहते होंगे। मुकम्मल तौर पर ये हालात किसी तरह से पेश आएंगे, इसका अंदाजा तो जाहिर है आने वाले वक्त में ही होगा। अलबत्ता हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि इस वक्त अरब मुसलमानों की ईमान हालत इस नतीजे पर आ पहुंच चुकी है कि वाकई माल और दौलत के लिए ये लोग खाना काबा को मुकद्दस होने का ख्याल तक नहीं रखेंगे। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दोस्तों में जरूर इसको पहुंचाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।